بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مشتاق شمیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس خاص ویڈیو میں پیش خدمت ہے یوم عاشورہ کی فضیلت اور شہدائے کربلا کی عظمت۔ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرے تکبیر کے ساتھ۔ دوستو، آج 10 محرم الحرام 1442 ہجری ہے، یعنی یوم عاشورہ۔ آج ہی کے دن سن 61 ہجری میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خانوادے کو یزید بدبخت کی منشا کے مطابق ان کے ہزاروں نامراد پیروکاروں نے کربلا کے تپتے ریگستان میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوم عاشورہ کو تاریخ اسلام میں زبردست اہمیت اور فضیلت کا حامل دن تصور کیا جاتا ہے۔ جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے، میں اس بابرکت دن کو 2 زمانوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ ایک زمانہ سن 61 ہجری سے پہلے کا زمانہ اور دوسرا سن 61 ہجری کے بعد کا زمانہ۔ سن 61 ہجری سے پہلے کے زمانے میں یوم عاشورہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر انبیاء کرام پر حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اپنی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور عنایتوں کی بارش فرما دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عاشورہ کے روز ہی مکمل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دعائے توبہ کو 350 برس بعد اسی روز اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہوئی۔ اسی روز یعنی 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے کوہ صفین پر قرار فرمایا۔ اسی روز حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ یوم عاشورہ کو ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے باہر نکالا گیا۔ اسی روز حضرت سلیمان علیہ السلام کو 18,000 عالموں کی بادشاہت عطا فرمائی گئی۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے سرخ رو ہو کر زندہ و جاوید باہر نکالا گیا۔ اسی روز حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کے طور پر ڈالی گئی بیماری کو رفع فرمایا گیا۔ یوم عاشورہ کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکالے گئے۔ 10 محرم کو ہی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باہم ملایا گیا۔ اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح نصرت نصیب عطا فرمائی گئی۔ اسی روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر بلا لیا۔ بعض پیغمبران اسلام کی ولادت باسعادت بھی اسی روز ہوئی، تاریخ اسلام سے ثابت ہے۔ الغرض اللہ پاک نے یوم عاشورہ کو بطور خاص اپنے نیک بندوں پر عنایت، فضیلت، کرم اور رحم فرمانے کے لیے مخصوص کر رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل والی تمام امتوں پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی اہل یہود عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اس دن کی فضیلت سمجھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ مگر اہل یہود کے ساتھ کوئی مشابہت نہ ہو، اس لیے تلقین فرمائی گئی
کہ 9 یا 11 تاریخ کو یوم عاشورہ کے ساتھ جوڑ کر 2 دن کا روزہ رکھا جانا چاہیے۔ یعنی اگر گہرائی میں جا کر یوم عاشورہ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے غور و خوض کرنے کی کوشش کی جائے تو ہم آسانی کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اس دن اپنے بعض انبیاء کرام پر فضل و کرم کرنے کا مطلب دین اسلام کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنا اور ان انبیاء کرام کی اپنے فرائض منصبی کے تئیں محنت اور مشقت کو شرف قبولیت بخشنا ہے۔ اب ہم پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رحمت کی بات کرتے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنانچہ سرداری انبیاء ہیں، تو ان پر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر یوم عاشورہ کی فضیلت اور رحمت نازل ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا حدیثوں سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی زندگی کا ہر دن عاشورہ کی مانند رہا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے بہرور کرنے کے لیے ایک ایک دن کو ہی نہیں بلکہ ایک ایک ساتھ اور ایک ایک لمحہ کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا۔ دوسری اہم وجہ یہ رہی ہے کہ اللہ پاک نے اس بابرکت ہتھیار کو یعنی یوم عاشورہ کو اپنے پاس اس لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا تاکہ جس زمانے میں دین اسلام کو کوئی خطرہ درپیش آئے اس زمانے میں اس بارحمت ہتھیار کا استعمال عمل میں لایا جائے۔ دین اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یزید بدبخت کے دور اقتدار میں سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہو چکا تھا، اس لیے اسی دور میں یوم عاشورہ کی فضیلتوں اور برکتوں کو نازل فرمانا اللہ نے لازم سمجھا تاکہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو نام نہاد مسلمان دین کی شبیک کو نعوذ باللہ من ذالک مسخ کرنا چاہتے تھے کہ ناپاک ارادوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے۔ اس لیے اس عظیم کامیابی کے لیے بھی اللہ پاک نے یوم عاشورہ کو ہی مخصوص فرمایا اور اس عظیم کامیابی کو سر انجام دینے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسوں کو ہی منتخب فرمایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو ہی اللہ نے اس عظیم کام کے لیے منتخب اس لیے فرمایا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، منی حسین و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں اگر تھوڑا اور گہرائی میں جانے کی ہم کوشش کریں تو یہ مطلب آسانی سے نکالا جا سکتا ہے کہ اللہ نے حسین کے روپ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دن فضیلت اور عنایت عطا فرمائی اور وہ قرض ادا فرما دیا جو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ظاہری حیات میں ادا کرنے سے قاصر رہے، اور اس طرح سے اللہ پاک نے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یوم عاشورہ کے موقع پر دین اسلام کو جو عظیم کامیابی عطا فرمائی، اس کامیابی کا صحرا اللہ پاک نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر باندھ لیا۔ بقول شاعر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ تو یہاں یہ امر واشغاف ہو جاتا ہے کہ معرکہ کربلا اقتدار کی لڑائی نہیں بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی، اور حق و باطل کی جنگ میں
کامیابی ہمیشہ حق کی ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یوم عاشوراء کی تعظیم اور تکریم کرنا امت مسلمہ کو اپنے اوپر تا قیام قیامت لازم سمجھ لینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کرنا بھی امت کو اپنے اوپر لازم بنا دینا چاہیے، جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ انہی شہیدوں کی قربانیوں کے طفیل اور اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی مشعل آب و تاب کے ساتھ آج بھی روشن ہے اور تا قیام قیامت روشن رہے گی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوستو، اگر کم علمی کی وجہ سے اس ویڈیو میں کوئی ایسا جملہ یا لفظ میں نے استعمال کیا ہوگا جو اسلامی عقائد اور دینی تعلیمات کے برعکس ہوگا، اس کے لیے میں آپ سے بھی اور اللہ پاک سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔